امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزداد لہ فی رزقہ فلیبر لوالدیہ۔ آپ نے فرمایا لوگو، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے اللہ ذوالجلال اس کی عمر میں اضافہ کر دے، اللہ اس بندے کے رزق کو بڑھا دے، دکان کو اچھی چلا دے، کاروبار کو اچھا چلا دے، معاملات کو اچھے کر دے۔ میرے محبوب نے فرمایا وہ لوگوں اپنے والدین سے حسن سلوک کیا کرو، جو بندہ والدین سے حسن سلوک کرے گا اللہ اس کا صلہ دے گا، رزق میں بھی برکت دے گا اور اللہ مال میں بھی فراوانی نصیب فرمائے گا۔ شاید تیرے کاروبار نہ چلنے کی وجہ تیرے باپ کی ناراضگی۔ اچھا میں سوچتا ہوں قرآن و حدیث میں کتنی دلائل ہیں امی کی خدمت کے، ابو کی خدمت کے، اللہ نے ان کی خدمت میں جنت رکھی ہے، ان سے دعا کرو، اللہ دعا کو رد نہیں کرتے۔ ہم علماء سے کہتے ہیں، خطباء سے کہتے ہیں، ائمہ سے کہتے ہیں، پیروں سے کہتے ہیں دعا کے لیے، حالانکہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں لکھا کہ امام کی دعا رد نہیں ہوتی، مقتدیوں کے بارے میں خطیب کی دعا رد نہیں ہوتی، پیر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ والد کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، آگے ایک بوڑھا بزرگ آ رہا ہے، اس کو دیکھ کے رک گئے، سلام کیا تو اس کو کہا بابا جی کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا بیٹا گھر جانا ہے۔ اپنی خوبصورت سواری اٹھایا بابا جی کو، اس سواری پہ بٹھایا، کھونڈی بھی پکڑا دی اور اپنا امامہ اتار کے ان کے سر پہ رکھ دیا اور مہار پکڑ کے چل پڑے، اس کے گھر چھوڑ کے آئے بابا جی کے ساتھ۔ ان کا غلام تھا، وہ کہتا عبداللہ بن عمر آپ بھی کمال کرتے ہیں، وہ دیہاتی سا بابا تھا، اس کو 5-10 روپے دے دیتے اور اپنا ٹائم بچاتے، اس کو سواری پہ بٹھایا، اس کو امامہ پہنایا، کھونڈی اپنی پکڑائی اور گھر چھوڑ کے آئے۔ اتنا پروٹوکول دے رہے ہو؟ اس کو فرماتے ہیں اوے تجھے پتا ہے وہ بابا کون تھا؟ کہا نہیں۔ کہا یہ میرے بابا عمر کا دوست تھا، بابا عمر دنیا سے چلے گئے ہیں، میں نے نبی کی حدیث پڑھی ہے ابو کے جانے کے بعد اگر والد کے دوست کی خدمت کرو گے اللہ اجر ایسے ہی دے گا جس طرح والدین کی خدمت پر اجر ملتا۔ میں نے تو اس کو اپنے بابا عمر کی نگاہ سے دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔